کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوہ، بیماری ایک سے دوسرے کو نہیں لگتی۔ عدوہ کہتے ہیں ایک چیز کا دوسرے کی طرف منتقل ہونا۔ یہ احادیث کا پہلا لفظ ہے، اور بیماری کا ایک سے دوسرے کو لگنا بعض احادیث ایسی ہیں جن میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نفی کی کہ کوئی بھی بیماری ایک سے دوسرے کو نہیں لگتی۔ اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ نے آگے روایت موجود ہے کہ ایک صحابی نے جب یہ سنا، دیہاتی تھا، تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے اونٹ ہرنی کی طرح عمدہ اونٹ ہوتے ہیں، صحت مند ہوتے ہیں، خارش والا اونٹ آتا ہے تو باقی اونٹوں کو بھی خارش لگ جاتی ہے، تو یہ تو اس سے ان کو لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن اعدل اول، تو یہ بتا پہلے کو کہاں سے لگی؟ اگر بیماری خارش کی اس اونٹ کی وجہ سے ان اونٹوں کو لگی تو پھر اس پہلے اونٹ کو کہاں سے لگی؟ پہلے اونٹ کو اگر اللہ نے لگائی ہے تو باقیوں کو بھی اللہ نے لگائی ہے، اس سے تو نہیں لگی۔ اللہ چاہے تو بیماری موجود نہیں ہوتی پھر بھی کسی کو لگ جاتی ہے۔ تو بعض احادیث میں تو یہ صراحتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفی کی، اور بعض احادیث میں احتیاط کا حکم ہے۔ ایک روایت میں، اسی روایت کے آخر میں موجود ہے وَفَرِّ مِنَ الْمَجْزُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الْأَسَدِ، کہ جس کو جذام کی بیماری ہو اس سے ایسے بھاگو جس طرح شیر سے بھاگتے ہو، یہ احتیاط کا حکم ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں موجود ہے کہ ایک مجذوم بندہ مدینہ آ رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مدینہ آنے سے منع کر دیا کہ میں تجھ سے بیعت ہو چکا ہوں، تو چلا جا۔ اب یہاں احتیاط برتی تو علماء نے لکھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں احتیاط کا حکم دیا وہاں عقیدے کی خرابی کی وجہ سے دیا، کہ اگر ایک بندہ بیمار کے پاس بیٹھتا اٹھتا ہے اور اسے بیماری لگ گئی تو اس کے ذہن میں یہ خرابی ہوگی کہ مجھے اس سے بیماری لگی، اگر یہ نہ ہوتا تو مجھے بیماری نہ لگتی۔ جس طرح جہاں طاعون کی وبا پھیل جائے تو وہاں جانے سے منع کیا، اور جو لوگ موجود ہیں ان کو نکلنے سے منع کیا، وہاں بھی علماء نے ایک حکمت یہ بیان کی کہ اگر وہ بندے نکل کر کہیں اور جائیں گے تو وہاں بھی وبا پھیل گئی تو لوگ کہیں گے ان کی وجہ سے پھیلی، یہ نہ آتے تو اس علاقے میں یہ وبا نہ پھیلتی، اس لیے ان کو منع کیا کہ وہیں رہو۔ اور باہر سے جو بندہ وبا والے علاقے میں جائے گا تو اس کو وبا لگ گئی تو اس کا عقیدہ خراب ہو جائے گا کہ میں نہ آتا تو میں بچ جاتا، میں آیا ہوں تو مجھے یہ بیماری لگی۔ ایک تو علماء نے اس وجہ سے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاط کا جو حکم دیا عقیدہ کی وجہ سے دیا، اور اسی طرح بعض علماء نے لکھا کہ بیماریوں میں ایک سے دوسرے کی طرف جانا بعض بیماریوں میں یہ سبب کے درجے میں ہوتا ہے، اور سبب بعض دفعہ پایا جاتا ہے تو چیز ہو جاتی ہے اللہ کے حکم سے، بعض مرتبہ سبب پایا جاتا ہے تو حکم نہیں لگتا۔ جہاں اللہ کا حکم ہوگا ہم اگر اس کو سبب کے درجے میں لیں گے تو ٹھیک ہے۔ جس طرح دوائی انسان کھاتا ہے تو یہ ایک سبب کے درجے میں ہے کہ اس سے مجھے صحت ملے گی، لیکن ہمیں یقین نہیں ہوتا، فائنل نہیں ہو سکتا کہ دوائی کھائیں گے تو ٹھیک ہو جائیں گے، کیوں کہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ چاہے تو شفا دے چاہے تو نہ دے۔ بس اوقات انسان دوائی کھاتا ہے ٹھیک ہو جاتا ہے، بس اوقات دوائی کھاتا ہے نہیں ٹھیک ہوتا، تو یہ سبب کے درجے میں ہے کہ بعض بیماریوں میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ سبب رکھا ہے کہ اگر ان کے ساتھ دوسرا موجود ہو تو اس کی جانب متعدی ہو جاتی ہیں، اسے لگ جاتی ہیں، لیکن وہ لگنا ان بیماری بذات خود نہیں لگتی، اللہ کا حکم ہو تو لگتی ہیں، اللہ کا حکم نہ ہو تو پھر نہیں لگتی۔ تو جب ہمارے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ یہ سبب کے درجے میں ہے تو پھر بندہ گناہگار نہیں ہوتا۔ عرب والے بعض چیزوں میں تاثیر سمجھتے تھے کہ ان چیزوں میں تاثیر پائی جاتی ہے یہ خود لگتی ہیں، تو یہ خود لگنے والی جو تاثیر ہے اس کو ختم کر دیا شریعت نے کہ کسی چیز میں اللہ نے خود ایسی تاثیر نہیں رکھی کہ جو دوسرا پاس آئے تو اسے خود لگ جائے، خود نہیں لگتی، اس کے اندر جراثیم پائے جاتے ہیں، تاثیر پائی جاتی ہے ایک سے دوسرے کو لگنے کی، لیکن لگے گی تب جب اللہ کا حکم ہوگا، اللہ کا حکم نہیں ہوگا تو نہیں لگے گی۔ البتہ علماء نے لکھا ہے جن کا عقیدہ کمزور ہو وہ احتیاط کریں ایسی بیماریوں سے جو ایک سے دوسرے کو لگتی ہیں، جس طرح نزلہ زکام ہو گیا، ہیضے کی وبا پھیل جاتی ہے، یا اور ایسی وبائیں پھیل جاتی ہیں جن سے طبی طور پر معلوم ہو کہ یہ ایک سے دوسرے کو لگتی ہیں، تو جن کے ذہن میں کوئی بات نہیں آتی،
پریشان نہیں ہوتا تو وہ احتیاط نہ کرے، اسے کچھ نہیں ہوگا، اور جن کے ذہن میں خطرہ آتا ہے وہ احتیاط کرے۔ میں ایک بات اکثر کہتا ہوں کہ حدیث میں موجود ہے، اللہ بندے کے ساتھ ویسا معاملہ کرتا ہے جیسا بندہ گمان کرتا ہے۔ اگر ہم یہ گمان کریں گے کہ یار بیماری ایک سے دوسرے کو لگتی ہے پھر ہمیں لگ جائے گی، ہم یہ گمان کریں گے کہ نہیں لگتی تو نہیں لگتی، یہ حدیث میں موجود ہے کہ ہم جیسا گمان کریں گے اللہ ہمارے ساتھ ویسا معاملہ کرتا ہے۔ بعض لوگوں کو دیکھا کہ وہ بچے نہیں لیتے، بھائی کیوں نہیں لیتے؟ یار میری تنخواہ تھوڑی ہے، بچے آئیں گے تو کھائیں گے کہاں سے؟ یہ پنجاب میں بہت زیادہ، آپ تجربہ کر کے دیکھ لو، وہ بچے نہیں لیتے، 2-3 بچوں کے بعد نہیں جی بس نہیں دینا۔ بندہ یہ پوچھے جب حدیث میں موجود ہے آنے والے بچے کی روزی اللہ نے دینی ہے، ہر ایک کی روزی الگ لکھی ہوئی ہے نا، ایک بچہ ہوگا اس کی روزی الگ ہے، وہ باپ نے نہیں دینی، اللہ نے دینی ہے۔ ماں باپ مر بھی جاتے ہیں، بچے کو روزی پھر بھی ملتی ہے، لیکن ہمارا عقیدہ خراب ہو گیا، ہم کہتے ہیں روز کھائے گا کہاں سے؟ جب یہ کہتے ہیں کھائے گا کہاں سے تو باپ کی جو آمدن ہے رب وہیں روک دیتا ہے۔ جتنا اس نے گمان کیا ہوا ہے کہ میری یہ آمدن ہے اس کی وہیں رکے گی، لیکن جب یہ گمان کرے کہ جو آئے گا اللہ دے گا تو جتنے ہوں گے اللہ آمدن بھی بڑھا دیتا ہے۔ یہ تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ جن کے زیادہ بچے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر انہوں نے گمان رکھا ہے کہ جو آئے گا اللہ اس کا رزق بھی بھیجے گا، تو اللہ رزق بھی بھیج دیتا ہے۔ تو جیسا گمان کریں گے، ایک مریض کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اسے تسلی دی کہ کچھ نہیں ہوتا، اس نے آگے سے کہا کیوں کچھ نہیں ہوتا؟ میں تو مر جاؤں گا، کہ اتنا شدید بخار ہے تو میں نے تو مر جانا ہے، قبر میں چلے جانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ٹھیک ہے پھر فنعم اذن کے حدیث کے الفاظ ہیں کہ اگر تیرا یہی گمان ہے کہ تو نے مرنا ہے تو مر جا۔ ہوا بھی ایسا ہی، 2-4 دن بعد وہ مر گیا۔ تو انسان اپنے ذہن میں جو بات بٹھاتا ہے، اگر بیماری لگ گئی ہم ذہن میں یہ بات بٹھائیں کہ 2-4 دن بعد ٹھیک ہو جاؤں گا، ٹھیک ہو جائے گا، اگر یہ ذہن میں بات بٹھا دیتا ہے نہیں یار اس بیماری میں تو لوگ مر جاتے ہیں، بس یہ ذہن میں بات آئی وہ مر گیا۔ تو جیسا ہم گمان کریں گے، اسی وجہ سے جس بندے کو موت آئے یا آخری دن اس کے قریب ہوں، زیادہ بوڑھا ہے یا کوئی بیماری ایسی لگ گئی جس میں بچنے کے چانس کم ہیں، تو علماء نے لکھا اللہ تبارک و تعالیٰ پہ پھر رحمت کی امید رکھے، عذاب کا ذہن میں خیال بھی نہ آئے۔ جتنا مرضی گناہگار ہے یہ ذہن میں نہ رکھے کہ اللہ مجھے پکڑے گا، اللہ مجھے سزا دے گا، بلکہ یہ ذہن میں رکھے اللہ تو غفور الرحیم ہے، بڑے بڑے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اللہ مجھے معاف کر دے گا۔ کیونکہ جیسی امید رکھ کے دنیا سے جائے گا اللہ اس کے ساتھ ویسا معاملہ کریں گے۔ تو جاتے ہوئے انسان کی یہ امید ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، میں تو جنتی بندہ ہوں، ایسی امید رکھ کے جائے گا، جیسی اللہ سے گمان رکھتے ہیں اللہ ویسا معاملہ کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سیکھ کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا